تو بولے میں بھوک کو ختم کر دوں. نہیں، بھوک کو کنٹرول کرنا ہے آپ. کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا ہے. اسلام آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کھاؤ، اسلام کہہ رہا ہے کھاؤ، مگر کتنا کھاؤ یہ اسلام بتائے گا آپ کو. کیوں بتائے گا؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو ظاہر ہے اس کا اثر آپ کے باطن پہ ہوتا ہے. اور یہ میٹیریلسٹک ورلڈ آپ کو ڈیفائن نہیں کرے گی. یہ جو دنیا ہے یہ دنیا تھوڑی بولتی ہے. دنیا بہترین کھانے، ظاہری طور پر کھانے ہوں، دیکھنے میں اچھے ہوں، وہ آپ کو اپیل بھی کرتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ بھی ہے، ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے. ایک کمرشل پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ چیز شاید 500 روپے کی بھی نہیں ہو. تو وہ اس کا ہدف کچھ اور ہے. اس کا ہدف صرف شکم ہے، باطن نہیں ہے. جب نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے تو جو مکہ کے لوگ تھے، آیت اللہ باؤدینی نے بات کی تھی اور میں اس کو کافی دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں، کہ جب مکہ میں نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، یعنی بعثت نبوت نہیں ملی تھی، تو مکہ کے لوگ سورج کی موومنٹ سے اپنے شکم کے وقت کو معین کرتے تھے. مثلا سورج نکلا تو بھائی اب صبح کچھ کھانے کا ٹائم ہے. سر پہ آ گیا یعنی زوال، تو پھر بھی کچھ کھانے کا ٹائم ہے. پھر جب غروب ہو گیا پھر بھی کھانے کا ٹائم ہے. تو کھانا تھا صرف. نبی نے آ کر پوری آئیڈیالوجی چینج کر دی. یعنی جب سورج نکلا تو فجر کے سجدوں کا ٹائم ہے، جب سر پر آیا تو پھر ظہرین کے سجدوں کا، پھر جب غروب ہوا تو ہم مغربین کے سجدے کرو. یعنی بدل دیا. اصل شکم سے انسان کو باہر لے آئے. نبیوں کا کام یہی تھا. نبیوں کا کام ہی تھا کہ انسان کو اس عالم کی طرف متوجہ کرائے. اور یہ ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے منع کیا کہ کھانا نہیں کھاؤ. نہیں، کھانا اتنے چیپٹر ہیں ہمارے پاس جس کا تعلق ہی غذا کے آداب سے. جان محترم، تو نفس کی جو چیز ڈائریکٹ ریلیشن نفس کا ہے. شاید لوگ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ خدمت میں پہنچتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی ذکر دیں، ہمیں کوئی ایسی بات دیں کہ ہم عمل کریں اور ہم بھی باطن کے سیر کر سکیں، ہمارا سیر و سلوک ہو سکے، مانوی سفر طے ہو سکے. تو وہ اکثر یہی کہتے تھے جو کہا گیا اس پہ عمل کرو، جس پہ روکا گیا اس سے روک دو. بڑا سمپل سا جواب دیتے تھے. جبکہ آپ احادیث کے چیپٹر کھولیں تو ان میں جتنا بھی تعلق نفس کی تربیت سے ہے وہ ساری چیزوں کا تعلق لقمے سے ہے. لقمے سے، لقمہ جو اندر جا رہا ہے یہی نفس کی تربیت ہے. اب یہ ظاہری دنیا آپ کو نہیں بتائے گی. یہ دنیا تو بتائے گی یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، صبح بھی کھاؤ شام کو بھی کھاؤ رات کو بھی کھاؤ، کھاتے ہی رہو بس. ایسی ہی ہے نا. تو کھانے والی مشین بن جاؤ. بعد میں میدا بھی 30-40 سال بعد جواب دے دیتا ہے، کہتا ہے بھائی پوری دنیا کو تو ڈال دیا اب تو سو. پھر بعد میں گولیاں کھاؤ، مریض بن جاؤ، پھر پرہیز پہ زندگی گزارو. یہی ہے بھائی، مولا علی کا قول ہے. تعجب ہے اس شخص پر، امام فرماتے ہیں، جو زندہ ایسے ہے جیسے اس نے مرنا ہی نہیں. زندہ ایسے ہے جیسے اس نے مرنا ہے، اور جب مرتا ہے جیسے کبھی زندہ تھا ہی نہیں. اور ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے، اور جو پھر کمایا ہے اس کو صحت پہ. یہ دیکھیں، اس لیے باطن کی طرف متوجہ. انبیاء باطن کی تربیت کے لیے آئے تھے. انبیاء نے محنت کی، انبیاء نے کھیتی باڑی بھی کی، چرواہے بھی بنے، بہت سارے کاموں کو دیا، لیکن ان کا ہدف ظاہر نہیں تھا. صرف ان کا ہدف کچھ اور تھا کہ جہاں اس انسان نے ہمیشہ رہنا ہے. یہ تھوڑی دیر کا ٹرانزیشن ہے. اس ٹرانزیشن کے لیے بیسٹ فارمولا اللہ نے انسان کو دیا کہ اگر تم اس پہ عمل کرو تو تمہاری زندگی بغیر پریشانی کے گزر جائے گی. ایسا نہیں کہ امتحان نہیں آئیں گے، آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، لیکن اس امتحان سے گزرنا پڑے گا تمہیں، اور خوشی سے گزرنا پڑے گا. یعنی تم مشکل کو مشکل نہیں دیکھو، تم مشکل کو اپرچونٹی دیکھو. جیسے آدمی جاب کرتا ہے، اس میں اس کو چیلنجز ہوتے ہیں، اس کو مشکلات آتی ہیں، تو وہ جو اچھا مینیجر ہوتا ہے وہ ان مشکلات پہ گھبراتا نہیں ہے، وہ ان کو اپرچونٹی سمجھتا ہے کہ اپرچونٹی آ گئی ہے تو میں مقابلہ کروں اور آگے بڑھوں. اسی لیے اللہ نے نبیوں کو، انبیاء کو بھیجا. اس لیے وہ ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، عنوان بشری، سیر و سلوک سے، معنویت سے اس کا تعلق ہے. اس کا ایک 3 اس کے 4 اس کے
وہ ہیں پیرا، اس میں سے 3 پیرا کا تعلق علم سے ہے. اس 3 پیرا میں جو پہلا پیراگراف ہے اس کا تعلق نفس کی تربیت سے ہے. یہ 2-3 حصے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، بہرحال جتنی گفتگو ہو سکے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے بیان کرتے ہیں، پیغمبر سے، آخری نبی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کھانے پہ بیٹھو تو پہلی چیز جو کھانے میں شروع کرو وہ اللہ کے نام سے ابتدا کرو، یعنی خدا کا نام لے کر کھانے کو شروع کرو، یعنی بسم اللہ پڑھو. اب کہنے کو تو بڑا آسان سا کام ہے، لیکن پتہ نہیں کتنوں کو یاد رہتا ہے کہ یاد نہیں رہتا. خوب یہ بسم اللہ سے شروع کرو، اور پھر کھانا کھاتے وقت کوشش کرو کہ حرام لقمہ تمہارے شکم میں نہ جائے، حرام لقمہ تمہارے شکم میں نہ جائے. تیسرا کہ کھاتے وقت شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. یہ بڑی سادی سی بات، ڈاکٹر بھی سائنس بھی آج یہی کہتا ہے کہ ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے سانس لو. ہم تو اتنا کھاتے ہیں یہاں تک آ جاتا ہے، پھر وہ شخص میٹھا بھی لے کے آتا ہے تو کہتا ہے پہلے تو بتانا تھا. تو یہ جو پرخوری ہے زیادہ محترم، یہ آج جو معاشرے میں نے وہاں بھی مجلس میں عرض کیا، آج جو معاشرے میں مشکلات ہیں، بے حیائی ہے، برائی ہے، یہ سب کا تعلق لقمے سے ہے، لقمے سے ہے. اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنے بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈ کو تو یو ہیو ٹو چیک what you are eating actually. کھا کیا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کھانا آپ کی کیفیت پہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی اتنے آداب ہیں، وقت نہیں ہے بہرحال ان پورے آداب کو بولے مولانا صاحب کھانے کی مجلس ہو گئی ہے اور ہم تو ویسے ہی بہت کھاتے ہیں. زیادہ ہر چیز کا اثر ہے، یعنی مکروہات ہیں بہت ساری چیزیں کھانے کے اندر، کھانا نہیں طریقہ کھانے کا. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک نہ ہو کھانا چھوڑ دو. یہاں آپ کو 6 جگہ آپ کو دعوت میں بلایا جائے ایک ہی دن میں، آپ نے 6 جگہ کھانا ہے، تو آپ کو بھوک نہیں بھی ہوگی پھر بھی کیوں؟ بیچارہ کیا ہو؟ بیچارہ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنا ستیہ ناش کر رہے ہیں. صحت سے الگ، روحانی طور پہ الگ. عرفا کی زندگی کا مطالعہ کریں، بہت کنسائز تھے کھانے پینے میں. یعنی اگر یہ پینا ہے تو بس پینا ہے، نہیں پینا نہیں پینا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے شکم میں دنیا کی غلاظتیں ہوں گی تم پر عرش کے راز فشاں نہیں ہونے والے، نہیں ہونے والے. اب انسان اگر اپنی اس خوراک کو مینٹین کرے اور رات کو کھائے اور بہت زیادہ، ویسے بھی سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ کم از کم سونے سے کچھ گھنٹے پہلے کھائیں، واک کریں، 40 قدم حد اقل چلا کریں. اب یہ سب صرف صحت کے لیے نہیں ہے، صحت کے لیے بھی ضروری ہے بٹ روح کے لیے بہت ضروری ہے. آج ہم سے اٹھا نہیں جائے فجر میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ پرخوری کر رہے ہیں، آپ لیٹ کھا رہے ہیں، روح پر وزن پڑ رہا ہے آپ کے لقمے کی وجہ سے. اور خاص طور پر خواہش کا لقمہ، خواہش کا لقمہ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے اور ایک دسترخوان پر 2-4 کھانے پڑے ہوئے، ایک آپ کھا رہے ہیں اور دوسرے کی آپ کو خواہش ہے کہ یہ ختم ہو جائے تو یہ بھی لوں گا. یہ خواہش کا لقمہ آرزو پیدا کرتا ہے، اور جب یہ آرزو پیدا ہوتی ہے تو انسان پھر ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے گناہ کرتا ہے. سب کچھ یہی پر ہے، سب یہی پر ہے. جس نے اپنے شکم کو کنٹرول کر لیا اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا. یعنی جس کو اتنا کنٹرول ہو جائے کہ نہیں ٹھیک ہے وہ مسئلہ نہیں، بھوکا ویسے بھی کوئی نہیں مرتا. کیوں کہا گیا ہے جوانوں کو خاص طور پہ؟ جب آپ اپنی شہوت کو کنٹرول نہ کر پائیں، لسٹ کو کنٹرول نہ کر پائیں تو آپ ہفتے میں 2 دن روزے رکھیں. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ روزہ روح کی خوراک ہے. یعنی بھوکا جب رہیں گے اور وہ بھی خدا کے لیے رہیں گے، حلال سامنے پڑا ہے نہیں کھائیں گے تو حرام آٹومیٹکلی رک جائے گا. بھائی روزے میں کیا ہے؟
حلال پانی ہے، حلال کھانا ہے، سب آپ کا حلال ہے نا، لیکن نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب حلال کو روک سکتے ہیں، حرام تو آٹومیٹکلی رک جائے گا. تو اسی لیے میڈیٹیشن آپ دیکھیں، جو بڑے بڑے لوگوں کو، یہ بدھسٹ اور یہ سب جو ان کے ہندوؤں کے بھی ہوتے ہیں، یہ اگر اپنے نفس کنٹرول تو کرتے ہیں نا، کمال تو ان کے پاس بھی آتا ہے. میرے خیال میں آیت اللہ اصفہانی کی یا کس کی دور کا بات ہے، نجف کی بات ہے، یہ ملا حسین قلی ہمدانی کا دور ہے کہ بہرحال نجف کی بات ہے کہ کسی نے بتایا کہ ایک ہندو مرتاز آیا ہوا ہے اور وہ اس سے جو پوچھو بتا دیتا ہے، تو جس کے بارے میں پوچھو بتا دیتا ہے. اب ظاہر ہے دیکھیں، ایک آدمی اگر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے نا تو کرامات آ جاتی ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے انسان اگر کنٹرول کرے. لیکن بہرحال وہ ظاہری ہوتی ہے. تو یہ بھی ان کے پاس گئے، انہوں نے بولا میرے ذہن میں ایک شخص ہے، وہ کہاں ہے؟ اب اس نے اپنا شروع کیا، تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں جہاں بھی اس کے پیچھے جاتا ہوں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے. تو کہا وہ کون ہے؟ تو کہا وہ ہمارے وقت کا امام ہے. یعنی بہرحال اس کے بعد اتنا تو تھا علم، لیکن بہرحال ظاہر ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اچھا اخلاق اگر عقیدہ نہ ہو تو اللہ دنیا میں نتیجہ دے دیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. بعض اوقات ہم لوگوں کے اخلاق پہ مرنے کو تیار ہیں. جی کیا زبردست اخلاق ہے لوگوں کا. میں نے غیر مسلم سے بھی ہے نا بہت سارے، آپ ملکوں میں جاتے ہیں جی بڑا اچھا اخلاق. اخلاق کا رزلٹ اچھے اخلاق کا دنیا میں، آخرت میں نتیجہ صرف اس کا ہے جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو بہرحال یہ انسان اپنی، امام نے فرمایا کہ بہرحال اپنے شکم کے ذریعے سے اپنے نفس کی تربیت کرو، اور یہ بہت ضروری ہے. سنتوں کو ایڈ کریں اپنی زندگی کے اندر. عزیزان محترم، بہرحال آگے بڑھتے ہیں. امام نے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو دوسرا حصہ ہے انسان کے لیے وہ حلم اور بردباری کا ہے، یعنی پیشنس، صبر کرنا. خوب جتنا انسان گہرا ہو اتنا انسان صابر ہوتا ہے، اور جو شخص صابر نہیں ہے اتنا انسان پہلی سطح پر ہے انسانیت کی، شروع کی سطح. ذرا سا کچھ کہہ دو پھٹ پڑتا ہے، ذرا سا کوئی گاڑی سامنے گزر جائے پھٹ پڑے گا، ذرا سا گھر کے اندر کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی، یعنی اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈیزالو ہونے کی گنجائش. ایسا شخص بہت ضعیف شخص ہے، بہت کمزور شخص ہے. امام فرماتے ہیں علم اور بردباری کے لیے پہلی چیز امام فرماتے ہیں، اگر کوئی تمہیں برا کہے تو تم اس کے بدلے میں اسے برا مت کہو. پہلی چیز، یعنی کوئی تمہیں برا کہے اس کے بدلے میں برا. یہاں ہمیں کوئی کہہ کے دیکھے، گھر تک جاتے ہیں اس کے چھوڑنے اس کو، مجھے کہا کیوں تم نے، بلکہ کچھ کہے بھی نہیں. یہاں تو آج کل کو گھوٹ کے دیکھ رہا ہوں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے. دوسری چیز، اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ برا کہے تو بھی اس کو 1 دفعہ بھی برا مت کہو. یہ اخلاقی، میں اس پیراگراف میں بتا رہا ہوں، یہ دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے. اسلام کے دشمن کے مقابلے میں رحما بینہم اشد من الکفار ہے، کفار کے مقابلے نہیں، یہ سوسائٹی کی آپس کی بات ہے. تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ اس سے کہو کہ جو تم نے مجھے برا کہا ہے، اگر یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا میری اصلاح کرے، اور اگر یہ برائی میرے اندر پائی نہیں جاتی تو خدا تمہاری مغفرت کرے. یہ پیشنس چاہیے. یہی تو شخص ہے جو پھر کھڑا ہوگا، یعنی بردبار شخص وہی ہے. اب آپ کیسے انبیاء کی سیرت ہے نا، پہلے تو آپ انبیاء کو دیکھیں نا، اس کے بعد دیکھیں. لہو لوہان رسول خدا کو کر دیا طائف والوں نے، لہو لوہان کر دیا. بیٹھے ہوئے ہیں باغ کے باہر، ایک یہودی غلام گزرا جو اس باغ میں
کام کرتا تھا. اس کے مالک نے اسے کہا تھا بھائی بالکل ان کو سلام نہیں کرنا، ان سے بات بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. یہودی گزرا تو غلام تھا، رسول خدا نے اسے سلام کیا. پہلی دفعہ زندگی میں غلام کو کسی نے سلام کیا. کانسیپٹ نہیں تھا کہ بھی غلام کو بھی کوئی سلام کرتا ہے. رسول نے سلام، ابو سلام کیا تو رسول نے بولا کہاں سے ہو؟ کہا فلانی جگہ سے. کہا وہ فلانے نبی ہمارے بھائیوں میں سے وہ بھی وہاں کے تھے. اب یہ سننا تھا. تھوڑی دیر مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوگا بھائی رسول خدا آپ کو تو شہر نے اتنا پتھر سے اتنا لہو لہان، مگر آپ رسول جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پوری کائنات کو دیا. ایک حصہ. یہ جتنا رحم ہے نا یہ ہمارے اندر، ماں کے اندر، جانور کے لیے، اس کے لیے، یہ جتنا رحم قیامت تک کا جتنا بھی رحم ہمارے اندر پایا جاتا ہے نا یہ 1% ہے. 99% رحمت کو اپنے محبوب کو دیا. رحمت للعالمین، عالمین کی رحمت. اللہم صلی علی محمد. آپ پیشنس دیکھیں نا، آپ صبر دیکھیں، آپ اخلاق دیکھیں. آپ لوگ کتنا ظلم اور ستم اور زیادتیاں کرتے رہے مگر رسول خدا نے نہیں. ہدایت اللہ کی مخلوق سے محبت ہے. اللہ کو بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں کوئی غلطی کر لے کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں رشتے دیکھیں، آپ رشتوں کی کیفیت دیکھیں. آپ بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، ماں باپ سے لوگ ناراض، دوستوں سے ناراض، ہمسایوں سے ناراض، کمیونٹی میں لوگ ناراض. ایسی ہے نا. وہی ناراضگی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کے اوپر ہے ناراضگی؟ تو زمین کے ٹکڑے کے اوپر، تو پیسے کے اوپر، یا کسی نے آپ کو اتنی عزت نہیں دی جتنی آپ کو دینی چاہیے تھی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو ہم رشتوں کی نفرتیں لے کے گھوم رہے ہیں نا یہ بالکل ان سڑے ہوئے پیاز اور لہسن کی طرح ہے جو ہم اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں. یہ بو ہمیں نہیں آ رہی، ملائکہ کو آ رہی ہے، لیکن انسان گھوم رہا ہے اس سے نفرتوں کو لے کے گھوم رہا ہے. وہ جانے محترم آپ سیرت انبیاء دیکھیں، یعنی جنہوں نے ظلم بھی کیا اس کے لیے بھی رسول انبیاء خدا کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کر رہے ہیں. آپ ائمہ کی زندگی دیکھیں. آپ ائمہ سے ہمارے لیے تو اطاعت انہی کا راستہ ہے نا. شام والا شخص جس نے اتنا پروپیگنڈا سنا ہوا تھا آیا اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کتنا اس نے جو اس کے پاس تھا اس نے بول دیا، سب بول کے تھک گیا. آگے سے امام نے کیا فرمایا؟ مسافر لگتے ہو، رہنے کو گھر چاہیے تو بتاؤ، غذا چاہیے تو میں دیتا ہوں، لباس چاہیے، زاد راہ چاہیے. اب جب اس نے سنا کہ میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں اور آگے سے یہ، وہیں گر گیا. ایک شخص ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. امام کو ہمیشہ غلط الفاظ سے پکارنا، یہ کرنا، اور امام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بڑا ناراض ہوتے تھے. وہ تو کہتے مولا اجازت دیں، طبیعت ٹھیک کر دیں اس کی. امام نے کہا نہیں چھوڑ. ایک دن امام اپنی سواری پہ بیٹھے اس کے کھیت میں چلے گئے، تو اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا. جیسے امام آئے تو ہو گیا او میرا کھیت خراب ہو گیا، میری فصل خراب ہو گئی. امام نے کہا تمہاری فصل کتنی تھی، کتنی تمہیں خرچ کیا تم نے، کتنا تمہیں پیسے ملنے تھے؟ اس نے پتہ نہیں کہا 300 درہم یا پتہ نہیں کچھ ایسا تھا کہ مجھے ملنے تھے. امام نے 300 درہم نکالے، یہ لو یہ تمہارے. فصل تھوڑی سی خراب ہوئی نا، یہ سارے، اور کہا یہ فصل بھی تمہاری، مجھے نہیں چاہیے. یہ کہہ کر امام واپس آ گئے. اگلے دن دیکھا مسجد میں آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھا ہے.
تو امام نے اپنے اصحاب سے کہا وہ طریقہ جو تم کر رہے تھے صحیح تھا، جو میں نے کیا وہ صحیح ہے. یہ ضروری ہے جانے محترم. خوب روایت ہے، حدیث ہے. بہرحال دیکھیں ائمہ کی احادیث ہیں. اگر کوئی تم سے رشتہ توڑے، چھٹے امام کی حدیث ہے، تم جوڑو، جوڑو، توڑو نہیں. تھوڑی دیر کی زندگی ہے، کہاں لے کر نفرتیں جائیں گے؟ قبر میں مشکل ہو جائے گی. قطع رحمی سب سے بڑی مشکل ہے. اگر کوئی رشتہ توڑے تم جوڑو. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اچھائی کرو. کوئی تمہیں جو ہے وہ تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ انصاف کرو. کوئی اگر تمہیں کوئی چیز نہ دے تم اس کو دو. معاشرہ کتنا بہترین ہو جائے گا اگر یہ قانون معاشرے کے اندر آ جائیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے، میں ہر جگہ مجلس میں بھی یہی ذکر کیا، ہماری زندگیوں میں پرابلم یہ ہے، ہم دنیا کے موٹیویشن اسپیکر، دنیا کے وہ لوگ جو مطلب مینٹور ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ، کوئی کرکٹر، ایکٹر، جو بھی جس کو فالو کرتا ہے اس کے کوڈ، اس کے کال، اس کی باتوں کو ایسا فالو کر رہے ہوتے ہیں. میں مزے کی آپ بتاؤں، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، ایک ہندو ہے کافی فیمس ہے، بڑا زبردست سیٹ اپ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پبلک بیٹھی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی. آپ یقین کریں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہے اور امام کا نام بھی نہیں لے رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا بات کہہ دی ہے. اصل علم اہل علم کا ہی ہے، دنیا کے پاس علم نہیں ہے. دنیا کو کیا پتہ ہے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ دنیا تھوڑی انسان کے اندر سے واقف ہے. واقف وہی ہیں جو اللہ اور مخلوق کے درمیان میں حجاب ہے. مخلوق وہی ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان جو حجاب ہے وہی ہے باب اللہ. وہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے فضل دنیا پہ اتر رہا ہے. رحمت موصولہ وہی ہے. یہ رحمت جو دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے یہ بغیر حجت خدا کے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتی. یہ جو پھول کھل رہے ہیں، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، یہ جو خوشبو ہے، یہ سب حتیٰ میرے وجود میں جو نیکی پیدا ہوتی ہے یہ بھی سب امام کے وجود کی وجہ سے ہے. اصل وہی ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے، کائنات چل ہی نہیں سکتی. ہماری زندگی میں پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو سن رہے ہیں، صبح شام انسٹاگرام پہ اس کو فالو، اس کو فالو. ہمارے گھروں میں فریم نہیں لگے ہوئے کالا امام صادق، کالا امام باقر کے نہیں لگے ہوئے، نہ ہمارے آفیسز میں لگے ہوئے. ہم نے آج، میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جانے محترم، رسالہ حقوق ہم نے بانٹنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو رسالہ حقوق بانٹنا چاہیے. اس کے لیے ایک ایک فریم ہو، یعنی اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے حقوق ہیں، اور اس میں والدین کا حق اولاد کے اوپر، اولاد کا حق والدین کے اوپر، بیٹے کا حق باپ کے اوپر، بیٹے کا حق ماں کے لیے، آپ کے کوآرڈینیٹر جو کام کرتے ہیں اس کا، آپ کے ہمسائے کا حق، آپ کا استاد کا حق، استاد کا شاگرد کا حق. وہ بھی سب کو اپنے اپنے کمروں میں لگانے چاہیے. وہ بیٹے کو پتا ہو کہ مجھے اپنے باپ کا حقوق کیا ادا کرنا ہے، پتا ہو نا. بیوی کا شوہر کے اوپر، شوہر کا بیوی کے اوپر حقوق ہی نہیں پتا. آج ہم اپنی زندگی ٹی وی سے لے رہے ہیں. وہ رائٹر آج معاشرہ سازی کر رہے ہیں جن کے نفس پاک نہیں ہے. آپ کے سامنے وہ معاشرہ ویسے ہی بن رہا ہے نا. آج آپ دیکھیں کہ جوان آج کا ہے وہ چل رہا ہے. والدین جو بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، ان کو یہ جوان کہتا ہے بھائی آپ پرانے زمانے کے ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ اینالاگ دور کے ہیں، ٹیلی فون گھمایا جاتا تھا. ہم اے آئی دور کے ہیں، ہم تو بولتے ہیں ہیلو سری ڈائل. پہلے نا کتنا جنریشن گیپ ہے. اب یہ جنریشن گیپ ہے، وہ ابا کو سمجھ ہی نہیں آتا. اور اب اگر ابو کو آپ نے دے بھی دیا، جیسے ہمارے والد صاحب، خدا ان کو بہرحال حیات رکھے، ان کا سایہ ہم پر قائم رہے، بڑی مشکل سے ہم نے ان کو اسمارٹ فون دیا. اب اسمارٹ فون دیا تو اب ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے. انہوں نے ابا ہر چیز جو ہے وہ بہرحال
اپنی صحت ہے مطلب، لیکن ان کو تو مجلسیں سننی ہے، ظاہر ہے زیادہ تر وہ مجالس ہی سنتے ہیں. لیکن ہم کمیونیکیشن کے لیے رابطہ کرنا، یہ کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے والدین سے. عزیزان محترم، لیکن جنریشن گیپ ہے. اب یہ جو جوان ہے یہ کہتا ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے. اچھا کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو بہرحال اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہے، صبح سے لے کر شام نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، جو بھی ہے، اس کے بعد آتے ہیں تو بھی کوالٹی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ آج گھر میں گھس کے بھی وہی چل رہا ہے. والدہ جتنی تربیت کر سکتی ہے شاید کر سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ بھی موبائل یوز کر رہی ہے صبح سے شام تک. اب یہ جوان جو ہے یہ معاشرے کے رحم و کرم پر ہے، ایسے ہی ہے نا، جوان معاشرے کے رحم و کرم پر ہے. اب اس کا سٹرکچر ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ اس کا ذہن کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ معاشرہ کر رہا ہے. جس معاشرے میں رہتا ہے یونیورسٹی میں جا کر دیکھتا ہے تو کیا ہے، اسکول میں جاتا ہے، باہر جاتا ہے، بازار دیکھتا ہے تو کچھ اور ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، نیٹ فلکس کے سیزن سارے دیکھتا ہے، ایک ہی رات میں سب ختم کر دیتا ہے. یہ ٹھیک ہے، ایک ہی سبسکرپشن 6 لوگوں نے بانٹی ہوئی ہوتی ہے، پیسے بھی بچ جائیں گے، چلو خیر ہے. کون اس کا ذہن بنا رہا ہے؟ تو یہ آپ توجہ نہیں کر رہے. نہ کوئی والدین پریشان ہے. جب معاشرے میں برائیاں باہر آتی ہیں، جب گناہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جب کوئی نہ کوئی فساد نظر آتا ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر کہتا اوہ مولانا صاحب بچوں کو کیا کریں؟ بھائی کیا کریں؟ جب کرنا تھا اس ٹائم تو کچھ کیا نہیں. آپ کیوں نہیں پوچھتے آپ کا بچہ کس سے باتیں کرتا ہے، کس سے باتیں کرتا ہے؟ آپ اتنا اس کو نہیں چھوڑے. خود نیا جو سسٹم ہے، جو دنیا کا سسٹم ہے، دجالی سسٹم ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں چاہتا کہ کوئی خاندان ہو. دیکھیں اس نے تو یہ کر سب کو الگ کر دیا ہے نا. سب کے کمروں میں الگ ٹی وی، سب کا الگ موبائل، سب کا الگ ٹیبلٹ، سب الگ. فوڈ پانڈا کی اپلیکیشن سب کی اپنی، کھانا بھی الگ کھائیں گے. سب سے بڑا فقدان یہی ہے کہ جب آپ کے گھر پہ ایک ٹائم پر گھر والے ہی جمع نہیں ہو سکتے تو آپ کیسے دین پھیلائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں کیسے دین پھیلائیں گے آپ؟ اور آپ پرانے کرسچنس کو دیکھیں، آپ کھانے پہ بیٹھتے پہلے دعا کرتے، ایسی ہے نا. پرانے جو کرسچنس جو ابھی بھی دسترخوان یعنی پہلے دعا، شکر تیرا تو نے یہ عطا کیا. ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ میری ریکویسٹ ہے جوانوں سے، ماں باپ اگر مصروف ہے آپ کوشش کریں اپنے والدین کے ساتھ ٹائم گزاریں. فزیکل ایک وقت کا کھانا گھر میں ساتھ کھائیں اور اپنے موبائلوں کو کمروں میں رکھیں. یہ ہیوملیشن ہے، یعنی عزت کو پامال کرنا ہے کسی کی. کہ if you put your phone on a table، کھانا کھاتے وقت آپ کسی کے ساتھ، کسی نے آپ کو بلایا، آپ فون سامنے رکھیں، اس کی عزت نہیں ہے. بالکل ایسی ہے نا بھائی، آپ مجلس میرے سن رہے ہو، میرے سامنے 5 لوگ بیٹھے ہوں، پیچھے تو چلو جتنا نظر آتا ہے، سامنے والے بیٹھے ہوئے اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور وہ یوں کر رہے ہوں. آپ بولیں گے یار بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، وہ ضروری ہوگا، پیچھے جا کے کر لو یار، وہ تھوڑی بہت تو عزت رکھ لو. ایسی ہے نا، ماں باپ بات کر رہے ہیں اور اولاد بھی فاسٹ ہو گئی. یہ ریزن میں اس لیے خلاصہ کیوں کیا میں نے بات، مسئلہ یہ ہے کہ فیملیاں نہیں بن رہی ہیں، ٹیشو پیپر کی طرح رشتے ہو گئے ہیں، ڈائیورس بڑھ گئی ہے. پیشنس نہیں ہے نا، صبر نہیں ہے. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تمہارے گھر والوں نے یہ کیا، میرے گھر والوں نے یہ کیا، فلانا کیا، ڈھماکہ، ختم. پیشنس نہیں ہے، صبر نہیں ہے. تحمل، بردباری جب انسان پیدا نہیں کرے گا تو سوسائٹی ایسی ہو جائے گی. سوسائٹی بریک ہو رہی ہے، جانے بہت پڑا، ٹوٹ رہی ہے سوسائٹی. ایسی سوسائٹی امام کا کیسے انتظار کرے گی؟ آپ اپنے گھر کو دیکھیں، سب سے پہلے آپ کہتے ہیں الجل الجل. وقت برل بہت تیزی سے ختم ہو گیا، جانے محترم، چاند پتہ نہیں نکلا کہ نہیں نکلا.
ابھی تک چاند کی خبر نہیں آئی، بلکہ چاند کے زیادہ چانس تو ہیں ویسے نکلنے کے۔ اچھا مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ کوئی بولے آپ نے 4 پڑھنی، ہم تو ساری زندگی مجلسی اللہ ہم سے صحت سلامتی سے پڑھاتا رہے امام کے ظہور تک، اور جب امام آئے تو جو امام نوکری دیں گے وہی کریں گے۔ امام بولیں گے بہت بول لیا، اب چپ کر کے سنو ہماری۔ جانے محترم، عزیزاران محترم، بہت ضروری ہے انسان اس فیملی فارمیشن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور دوباری پیشنس، صبر، کتنا صبر ہے پیغمبر کی ذات میں۔ کوئی مدینہ کا بچہ یہ کہہ نہ سکا کہ سلام کرنے میں ہم نے پہل کی، رسول نے ہمیں سلام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ رسول ادھر مولانا کو بچہ سلام نہ کرے، کس کے بیٹے ہو؟ تمیز نہیں سکھائی تمہیں ماں باپ نے؟ وہ کیا معاشرے کی وجہ بتائیں، کیا تربیت کریں گے مجھے بتائیں۔ تو ہم اور بچے کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ کتنا ہم پڑھتے ہیں بچوں، میں آج مجلس ہی تھی تربیت کے لیے، جانے محترم مجھے بہرحال کمپلین اتنی زیادہ ہے سوسائٹی کی کہ میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں۔ جانے محترم آپ خود دیکھیں کہ ہم کتنا روایات میں دیکھیں کہ چھوٹے سے ہیں حسنین اور پیغمبر کے ساتھ کیسے ہیں۔ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ خلقت کائنات، اور بچوں کے ساتھ کیسے؟ کاندھے پر ہے کوئی بغل میں ہے، کوئی ہاتھوں کے ساتھ۔ جو بھی بچے سجدے میں گئے تو سجدے کے اوپر، اور ہمارا بچہ آ جائے کوئی ذرا نماز میں، مسجد میں تمیز نہیں ہے، لوگ بچے بھیج دیتے، بھاگ رہے ہیں، بھاگو ان کو نکالو، شور کرتے ہیں۔ یہ ایسا نکالا ہے بچے مسجد آ ہی نہیں رہے۔ کھیلنے دیں آپ ان کو، کھیلے سجدے گاؤں سے، کھیلنے دیں آپ، کیا فرق پڑتا ہے؟ جانے محترم خوب سمجھنے، بچوں کی تربیت آپ کا اپنا کردار ہے۔ جو بچہ یہ دیکھ رہا ہو کہ میرا باپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کو سجدے کرتا ہے، وہ بیٹا یا بیٹی خود تہجد گزار بنتے ہیں۔ آپ کو کہنا نہیں پڑتا، ہو جائے گا۔ بہت بڑے عالم دین کاشف الغطا، جانتے ہیں آپ، نجف اشرف میں بہت بڑے دین، فجر کی نماز پڑھتے تھے ادھر حرم مولا میں، بیٹا ان کا تھا جوان، اٹھاتے تھے کہ بھائی اٹھو، اب وہ اٹھنے میں تھوڑی سی وہ کرتا تھا، دل اس کا تھا بھائی یہیں پڑھیں، وہ کہتا نہیں حرم میں اٹھو، فجر سے پہلے اٹھا دیتے، سحر بھی جاؤ وہیں پہ ساتھ، تو بڑا کراہت کے ساتھ اٹھتا تھا لیکن جاتا۔ ایک دن گیا، رات کا ٹائم تھا، سحر کا ٹائم، فجر سے پہلے جیسی دروازے سے اندر حرم میں داخل ہو کے دیکھا ایک گدھا، ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، مانگ رہا ہے۔ تو بیٹے سے بولا یہ رات کو کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ کہا کہ مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا یہ فقیر رات کے پہر میں اپنی نیند چھوڑ کر، کہ جس کو پتا ہے کہ اس کو ملنا کیا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور تم یہ نہیں پتا کہ رات کے پہر میں خدا کیا دینا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اس بچے نے زندگی پر تہجد قضا نہیں کی۔ جانے وہ تربیت، آپ اپنی تربیت کریں، بچہ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ اور یہی عزیزاران محترم، یہ بچے ہی تو ہے، کربلا سب کے لیے رول ماڈل ہے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ اور آپ کے سامنے عزیزاران محترم 168 مناب کی بیٹیاں، وہ بچیاں کہ جن کے بدن کے اعضاء بھی نہ مل سکے، نہیں مل سکے۔ کل میں نے عرض کیا 140 بچوں کا ڈی این اے کے ذریعے سے پتہ چلا، ایک بچہ ابھی تک 100 دفعہ ڈی این اے ہو چکا ہے،
لیکن اس کا نہیں پتہ چلا. چھوٹے چھوٹے بچے, ایک بھائی تھا اور ایک بہن, دونوں اسکول میں پڑھتے تھے. بھائی تھوڑا اندھیرے سے ڈرتا تھا, اس کو ڈر لگتا تھا, لیکن کہتے ہیں جب پہلا دھماکہ ہوا تو وہ بھاگنے کے بجائے اندر دوڑا اپنی بہن کے لیے. سب چلے, کفنوں کا سائز ایک جیسا ہے. کافن جو تھے, حالانکہ کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا, کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں. پہلے دن کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے حضرت محترم. باپ بیگ کھول کر اپنے بیٹی کی کتابیں دیکھ رہا ہے. کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں کو نئے نئے بیگ لینے کا, کی چین لٹکانے کا, اور اس کے بیگ سے چھوٹا سا قرآن. اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ مائیں صبر کر سکتی تھی؟ نہیں کر سکتی. کربلا میں بھی چھوٹے بچے. حضرات محترم, توسل کریں. یہ جو 40 کی مشکلات ہیں لوگوں کی, لوگ بہت کہتے ہیں, میں ہمیشہ 40 میں جانے کے لیے امام کی اس بیٹی سے توسل کرتا ہوں جو خود 40 پہ کربلا رہا. توسل کہتا ہوں کہ شہزادی, خطا کار ہیں ہم, اچھے تو نہیں مگر آپ کے بابا کے عزادار ہیں. سفارش کریں اپنے بابا سے, ہمیں 40 کی زیارت کی اجازت ہے. چھوٹی بیٹیاں ویسے بھی بہت پیاری ہوتی ہیں. خدا آپ کی بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے. رسول خدا فرماتے ہیں نا, بیٹا گرے تو سختیوں میں بدلے دو, بیٹی گرے تو فوراً اٹھا لو. نہیں پتا اس کا نصیب کل کیسا ہو. یہ ہوا روزے عاشور, امام کی سواری چلنا شروع. سب سے آخر میں جو ملا وہ یہ چھوٹی بیٹی تھی. اور یہ فطرت ہے, یہ فطرت ہے اللہ نے بیٹی کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی ملتی ہے. میری بھی چھوٹی بیٹی ہے حضرات محترم, جب بھی نکلتا ہوں سب سے آخر میں وہی ملتی ہے. وہ نہیں چاہتی اس کی محبت کو کوئی شیئر کرے, نہیں چاہتی. آخر تک دیکھتی رہتی ہے کہ جہاں تک نگاہیں نظر آئے باپ جا رہا ہے. اس دن بھی امام کی سواری چل نہیں پائی. دیکھا ایک چھوٹی سی بچی لپٹ کے کھڑی ہوئی. امام نیچے اترے, بچی کو گلے لگایا, بچی بہت دیا کیا. صبح سے دیکھ رہی ہے, چھوٹی سی 3-4 سال کی بچی. کیا بچی ہوئی, 3-4 سال کی بچی صبح سے دیکھ رہی ہے. جو گیا واپس نہیں آیا. اسے یقین تھا بابا جائیں گے واپس نہیں آیا. کہ بہت سخت ہے, سننا آسان ہے, پڑھنا بھی آسان ہے, مگر اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ جب بیٹی کو پتا ہو کہ اب باپ نہیں آئے گا. اس نے یہ نہیں کہا بابا کب ہوگی, بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑو. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی. مگر امام نے اس بچی کو کچھ کہا, بچی خاموش ہو گئی. سواری چل پڑی.
سجین سے زمین پر ذرا کا ڈالا گیا، لوگوں نے ہجوم کی طرح حملہ شروع کر دیا۔ مقاتل کہتے ہیں بچی سے صبر نہ ہوا، خیموں کو چھوڑا اور اپنے بابا کو بچانے کے لیے دوڑی۔ تماچوں تازیانوں سے بچی کو دور کر دیا۔ شام غریبہ آ گئی، خیمے جل گئے۔ رات کی تاریکی میں جناب زینب بچوں کو جمع کر رہی، دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی، رات ہے، اندھیرا ہے۔ بی بی مقتل کی طرف چلی گئی۔ مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں سر بریدہ بدن بکھرے پڑے تھے، نظر نہیں آتا بدن کیسے، نہیں پتا کس کا بدن ہے۔ دیکھا ایک بدن پر بچی سو رہی ہے۔ بیٹیوں والے ہیں نا، چھوٹی بیٹیاں سینوں پہ سوتی ہیں۔ آخری رات ہے اس بچی کی بابا کے سینے پر۔ کل سے یہ بچی ریگستانوں میں سوئی۔ جناب زینب نے بچی کو اٹھایا، کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا ابھی جان آپ جانتی ہیں نا مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت۔ کہا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الہیہ الہیہ۔ بس وہ مصیبت ہو گئی، مسائل سن لیا۔ بس ایک جملہ، ایک منزل، ایک اور سے دعا۔ حضرت اعلیٰ محترم، جو بچی رات کو اپنے بابا کے سینے پہ سوئی ہو، 11 محرم کو جب اس کارواں کو مقتل سے گزارا گیا، اس بدن کی حالت ایسی تھی، جناب زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ رسول خدا کی خدمت میں کہا حاضر حسین، یہ حسین جس کے بدن کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، خون جس کے بدن میں غلطان ہے، گھوڑوں کی ٹانگوں نے پامال کر دیا بدن کو۔ مصیبت سب سے بڑی، جو بچی رات کو سینے پہ سوئی، جب اس نے دیکھا نا وہ بھی کسی بدن پر بیٹھی رو رہی ہے، پہچانی نہیں اپنے بابا کے بدن پر۔ روشنی تھی نا، رات کو تو اندھیرا تھا، روشنی میں جب بدن دیکھا نا، پوپی سے پوچھتی ہے پوپی جانی کس کا بدن ہے؟ بس سفر کوفہ اور شام کا زندان میں بچی گئی ہے، بابا 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 شروع کر دیا۔ دشمن لئی نے بھی کہا جاؤ اس بچی کو بابا دے دو۔ کسی بیٹی کو ایسے باپ نہ ملے۔ بڑے دنوں بعد بابا آیا تھا، ورنہ سارے رستے تو نیزے پہ دیکھتی رہی ہے نا۔ یہاں بڑے قریب آیا، کپڑا ہٹایا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بچی نے اپنے بابا کے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے ٹکرایا۔ بچی شروع، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، تماچے مارتے تھے بابا۔
بابا یہ مجھ سے گمشوارے مانگتے میں خود دے بابا 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 کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی. جناب زینب سبزی بچی سو رہی ہوگی مگر کیا دیکھا ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. حضرات محترم 40 پر جب جناب زینب پہنچی نا اپنے آپ کو بھائی کے مرقد پہ گرا دیا. کہا بھیا سب لے آئی مگر ایک نشانی شام کے زندان میں رہ گئی.